ہستی باری تعالیٰ صفت علیم و خبیر کی روشنی میں اس عنوان پر محترم مولانا سلطان احمد صاحب ظفر ناظم ارشاد وقف جدید قادیان تقریر فرمائیں گے، تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر اجلاس اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالیٰ صفت علیم و خبیر کی روشنی میں۔ سامعین کرام، فطرت انسانی کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ کائنات عالم اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کرنے والی اور اس کی ربوبیت کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کون سی ہے اور کیسی ہے، اور اس کا عرفان کیسے حاصل ہو۔ مذاہب عالم کے مطالعہ سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اس قادر و توانا ذات والا صفات کو پانے کی حقیقی تمنا لے کر اس کی سچی جستجو کی، انہوں نے اسے پا لیا اور اس رحیم و کریم ذات سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف پا کر عین الیقین بلکہ حق الیقین کے درجے تک پہنچے۔ ایسے خوش نصیب افراد میں انبیاء اور رسل اور رشی منی اوتار سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت آدم۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، لہذا میں نے آدم کو پیدا کیا۔ تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا۔ الغرض، اللہ تعالیٰ کے انوار کو سب سے بہتر رنگ میں جذب کرنے والے اور یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ خدا کے وجود کا پتہ دینے والے اور اس کے واحد لا شریک ہونے کا علم لوگوں کو سکھانے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو صراط مستقیم کا یقینی طور پر پانا ایک ممتنع اور محال امر تھا۔ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہزارہا نشانوں اور معجزات سے دنیا پر ثابت کر دکھایا کہ وہ ذات جو مخفی در مخفی اور تمام طاقتوں کی جامع ہے، در حقیقت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینے کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو، جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے، دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ دکھلاتا ہے۔ تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 111۔ الغرض، ہر زمانہ میں انبیاء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مختلف جلوے دنیا میں ظاہر ہوتے رہے۔ مثلاً ان کی بے مثل پاک و مطہر زندگی، ان کا لارائب علم و عرفان، ان کا امور غیبیہ پر بکثرت اطلاع پانا، ان کی قبولیت دعا کے خارق عادت نمونے، اور ان کا اکیلے اور بے بس ہونے کے باوجود طاقتور دشمنوں پر غالب آ جانا، یہ ایسے امور ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ لگتا ہے۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ سامعین کرام، یہ عنوان اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے
کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر خطبات کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، اور آپ کے آخری 2 خطبات صفت علیم و خبیر کے عنوان پر ہی تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے بھی ابتدا میں 4 خطبات صفت علیم و خبیر پر ارشاد فرمائے۔ چنانچہ خاکسار نے اپنی یہ مکمل تقریر خلفائے کرام کے انہی خطبات کی روشنی میں تیار کی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں دیتا ہے جو اپنے وقت میں پوری ہو کر اس کی ہستی کا زبردست ثبوت ٹھہرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر اپنے برگزیدہ رسولوں کے سوا کسی کو غلبہ عطا نہیں کرتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماضی، حال یا مستقبل کے متعلق انسانی علم کی مثال روشنی کے اس چھوٹے سے نقطے جیسی ہے جس کی حیثیت جگنو کی ٹمٹماتی ہوئی اس دم سے زیادہ نہیں جو تاریکی کے اتھاہ سمندر میں گم ہو۔ حضور فرماتے ہیں ماضی اور مستقبل کو تو چھوڑیں، حال سے متعلق علم بھی زیادہ تر انسانی دسترس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ کیا انسان اپنے گھر، گلی، قصبہ اور ملک سے باہر وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے واقعتاً باخبر ہے؟ جملہ ذرائع ابلاغ مل کر بھی اسے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے اربویں حصے سے بھی آگاہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ صداقت کا اصل منبع اور مطلق علم کا سرچشمہ خالق حقیقی کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ وہی ہے جو اپنی مخلوق کے ہر پہلو سے باخبر ہے، وہی بصیر ہے، وہی علیم ہے، وہی عظیم ہے، وہی بزرگ و برتر ہستی ہے۔ سامعین کرام، اس ضمن میں ثبوت کے طور پر سب سے پہلے طوفان نوح کا مشہور ترین واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان کی قوم بدیوں میں مبتلا تھی، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، دن رات تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ عذاب کی صورت میں ایک طوفان آنے والا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا ہے وہ غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ کشتی بناتے جاتے تھے اور مخالفین جب پاس سے گزرتے تھے وہ آپ سے ہنسی اور تمسخر کرتے تھے، کیونکہ اس جگہ بظاہر حالات کسی طوفان کے آنے کی توقع نہ تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی، آسمان سے بھی بارش ہوئی اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہو گئے، اور منکرین ہستی باری اور منکرین کو خدا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، خدا تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی کشتی میں بیٹھنے والے ساتھیوں کو نجات دی، اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے نشان بنایا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کا ایسے مقام اور ایسے وقت میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہلاکت خیز طوفان آنے والا ہے، جبکہ اس کا کوئی امکان نہ تھا، اور پہلے سے خدا تعالیٰ کے ارشاد پر بچاؤ کے لیے کشتی تیار کرنا، اور پھر طوفان کے وقت ظالموں کا کلی طور پر ہلاک ہو جانا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت کا پانی کی بڑی بڑی موجوں میں محفوظ و مامون ہونا، کیا یہ سب باتیں اس علیم و خبیر ہستی کا ثبوت نہیں
جو ہر چیز پر تصرف رکھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک اور ایسے عظیم تاریخی واقعہ کو پیش کیا جاتا ہے جس کا دائرہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر محیط ہے، جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور ان کا تعاقب کرنے والے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے انجام سے ہے۔ اس اہم تاریخی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بائبل کہتی ہے، اور پانی پلٹ آیا اور اس نے رتھوں اور سواریوں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ خروج باب 14 آیت 28-29۔ حاضرین کرام، سمندر میں غرق ہونے سے قبل فرعون پر کیا گزری؟ فرعون اور خدا کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا؟ فرعون نے کیا دعا مانگی؟ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کا بائبل میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اس واقعہ کے 2000 سال بعد قرآن مجید میں علیم و خبیر خدا نے یہ عظیم انکشاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار اتار لائے تو فرعون اور اس کے لشکر نے بغاوت اور زیادتی سے کام لیتے ہوئے اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کا غرق ہونے کا وقت آیا تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اب ایمان لایا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی سے کام لیتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا؟ پس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ الغرض قرآنی بیان کے بالمقابل بائبل ہی نہیں بلکہ کسی انسانی تاریخ نے فرعون کی جسمانی نجات کے امکانات کا اشارہ تک نہیں کیا، اور نزول قرآن کا وہ زمانہ تھا جبکہ فرعین مصر کے مقابر صحرا کی ریت میں مدفون تھے۔ ایسے وقت میں قرآن مجید نہ صرف ماضی کے واقعات کا انکشاف کرتا ہے جو اس وقت کی دنیا کو معلوم نہ تھے، بلکہ وہ یہ پیش گوئی بھی کرتا ہے کہ مستقبل بھی قرآن مجید کے بیانات کی تصدیق کرے گا۔ چنانچہ نزول قرآن سے کئی صدیوں کے بعد زمین نے اپنے بھید کھولنے شروع کیے، اور موجودہ زمانے میں فرعین مصر کی حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ اس فرعون کی لاش بھی محفوظ پائی گئی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی۔ اس لاش سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس لاش سے پتہ چلا ہے کہ یہ فرعون 60 سال تک معذور حالت پر بستر پر لیٹا رہا، یعنی سمندر سے اس کو غرق ہونے سے پہلے نکال لیا گیا تھا۔ گویا بائبل اور انسانی تاریخ کے بالمقابل صرف اور صرف قرآن مجید کا ہی دعویٰ درست ثابت ہوا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اس علیم و خبیر ذات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اب میں وقت کی رعایت سے سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے چند واقعات پیش کرتا ہوں کہ کس طرح علیم و خبیر خدا کی عظیم تجلیات آپ کے وجود سے جلوہ گر ہوئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی 13 سالہ مکی زندگی ساری کی ساری پیش گوئیوں اور پیش خبریوں سے بھرپور نظر آتی ہے، جبکہ یہ دور ایسا تھا کہ ساری قوم آپ کی شدید مخالف تھی، حتیٰ کہ آپ کو ہلاک کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، اور آپ کے صحابہ پر ایسے دردناک مظالم توڑے جا رہے تھے کہ جن کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بظاہر حالات یہ نظر آ رہا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسے میں دعویٰ نبوت کے 3 سال کے آخر میں سورہ فجر نازل ہوتی ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی دیتا ہے اور فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی ہم طلوع فجر کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں اور ان 10 راتوں کو بھی جو طلوع فجر سے پہلے آئیں گی۔ حضرات، کلام الہی میں رات کا لفظ مصائب و مشکلات کے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ 10 راتوں کا محاورہ 10 سال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو متواتر 10 سال تک شدید مشکلات و مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس سورہ کے نزول کے بعد 10 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور مصائب و مشکلات برداشت کرتے رہے، اور 10 سال کے بعد منشاء الہی کے مطابق آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حاضرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ 10 سالہ میعاد کا آپ کو کیسے علم ہوا، اور پھر اس عرصہ میں مدینہ کے لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ نہ یہ آپ کے اختیار میں تھا اور نہ یہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے حفاظت مدینہ پہنچ جائیں گے۔ پھر حاضرین کرام، مکی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ عظیم الشان بشارت دی گئی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن مجید فرض کیا ہے تجھے ضرور واپس آنے کی جگہ یعنی مکہ کی طرف لوٹا دے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں مکہ کی طرف فاتحانہ واپسی کا وعدہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی تو کہہ دے کہ اے میرے رب، مجھے اس طرح داخل کر کے میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کے میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ معزز حضرات، ان آیات میں نہ صرف یہ بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑے گی، بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہجرت کے بعد آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ کفار مکہ نے بار بار مدینہ پر لشکر کشی کی، حتیٰ کہ پورے عرب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن ہر موقع پر دشمن اپنے عزائم میں ناکام و نامراد رہا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جبکہ سردار دو جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئیوں کے مطابق فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ سوچو تو صحیح، چند سال پہلے آپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے اپنے وطن سے نکلے تھے، اور 10 سال بعد آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ان ظالموں اور خون کے پیاسوں کو جنہوں نے آپ اور آپ کے ماننے والوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم کہتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں۔ بس قرآن مجید کی یہ ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے ایمانوں کو تقویت دینے والی ہیں بلکہ منکرین ہستی باری تعالیٰ کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ہر ایک پاک دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یقیناً علیم و خبیر خدا کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، اب میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو آپ کا خط جب کسریٰ شاہ ایران کے دربار میں پہنچا تو اس نے نہایت حقارت اور تکبر کی راہ اختیار کرتے ہوئے نہ صرف آپ کے خط کو پھاڑ دیا بلکہ یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ مکہ کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً 2 آدمیوں کو بھیج کر اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ یمن کے گورنر کے 2 سپاہیوں نے مدینہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ کسریٰ کے حکم سے یمن کے گورنر نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے کسریٰ کے دربار میں حاضر کریں۔ اگر آپ اس حکم کا انکار کریں گے
تو عظیم شہنشاہ خسرو پرویز آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاضرین کرام، آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا، اچھا تم کل دوبارہ پھر مجھ سے ملنا۔ حضرات، احادیث میں آتا ہے کہ وہ رات جو جمادی الاول کی 10ویں رات تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدائے ذوالجلال نے آپ کو خبر دی کہ کسریٰ کی گستاخی کے سبب ہم نے آج رات اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ان دونوں سپاہیوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گورنر سے کہہ دو کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی اس پیش گوئی کے مطابق عین اسی رات خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ چنانچہ اس واقعہ کی سچائی پر یمن کا گورنر بازان اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت وہ اور اس کے کئی ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ خدائے علیم و خبیر کے علاوہ اور کون سا ذریعہ تھا کہ جس کی بنا پر آپ کو اس واقعہ کا علم ہوا؟ فون، فیکس اور انٹرنیٹ تو آج کی ایجادات ہیں۔ پھر جب ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو خود ہمارے اس زمانے کے بارے میں بے شمار ایسی حیرت انگیز پیش گوئیاں درج پاتے ہیں جو بڑی شان کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے ان کی تفصیلات کا بیان ممکن نہیں، محض اشارتاً ہی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ سے پیشتر علوم حیات اور فلسفہ وغیرہ میں غیر معمولی ترقی ہوگی اور کتابیں کثرت سے شائع ہوں گی، زمین کشادہ کر دی جائے گی، 2 سمندروں کو ملا دیا جائے گا، زمین اپنے مخفی خزانے اگل دے گی، اونٹ بیکار ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ نقل و حمل اور سواری کے لیے نئی سے نئی سواریاں نکل جائیں گی، سمندر میں پہاڑوں جیسے دخانی جہاز چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ واضح طور پر راکٹوں اور آئٹم بموں کی ایجاد کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ تیز رفتار ذرائع ابلاغ اور آمد و رفت کی سہولت کے باعث ساری دنیا کے لوگ آپس میں ملا دیے جائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج 2 بڑی قوموں کا ساری دنیا پر تسلط ہو جائے گا، طاعون پھوٹے گی، قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، قبریں اکھیڑی جائیں گی، یعنی آثار قدیمہ کی دریافت ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، بالخصوص حقوق نسواں کا تحفظ کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، یہ تمام پیش گوئیاں اور علامات ایسی ہیں جو بڑی صفائی کے ساتھ اس زمانے میں منوان پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اسلام کی دینی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ ان آیات میں سورج کو ڈھانپ دینے سے مراد یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں قرآن مجید میں سراج منیر قرار دیا گیا ہے، کی روشنی کو اس زمانے کے دشمن بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے پہنچنے نہیں دیں گے، جبکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روشن ستارے قرار دیا تھا، اور ستاروں کے ماند پڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ علماء دین میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ وہ دین اسلام کی روشنی پھیلانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر احادیث میں بھی آتا ہے کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن مجید کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت بے شک مساجد عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت سے یکسر خالی ہوں گی، علماء میں اس قدر شر پیدا ہو جائے گا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے، کیونکہ وہی فتنہ و فساد کا موجب ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کتاب التفسیر کے مطابق سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جب نازل ہوئی تو صحابہ کے دریافت کرنے پر کہ وہ آخرین کا گروہ کون سا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا
کہ اگر کسی زمانے میں ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو اس کی قوم میں سے ایک شخص یا بعض اشخاص اسے دوبارہ لا کر لوگوں کے دلوں میں داخل کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں آنے والے مسلح کو اس کی صفات اور خصوصیات کی بنا پر مسیح موعود اور مہدی موعود جو آنے والا ہے اس کی یہ ایک نشانی بتائی کہ اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن ہوگا۔ چنانچہ سن 1890 میں جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً یہ انکشاف ہوا کہ وہ مسیح علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے وفات پا چکے ہیں اور ان کے نزول کا وعدہ ان کے ایک مسیح کے ذریعہ مقدر تھا، تو وہ مسیح آپ ہیں، تو آپ نے سن 1891 میں باقاعدہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ آپ کے دعویٰ کے 4 سال بعد یعنی سن 1894 کو پیشگوئی کے عین مطابق رمضان کی 13ویں تاریخ کو چاند اور 28 رمضان کو سورج گرہن ہوا، اور اس سلسلے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بڑی تحدی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی اس قسم کی پیشگوئی کسی نے نہیں کی۔ پس اگر اس پیشگوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا کی تاریخ میں سے اس کی نظیر پیش کرو، اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیشگوئی ان تمام پیشگوئیوں سے اول درجہ میں ہے جس کی نسبت آیت فلا یظہر علی غیبہ احداً کا مضمون صادق آتا ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے لے کر آخر تک اس کی نظیر نہیں۔ تحفہ گولڑ بھیا۔ محمد مصطفیٰ غلام احمد کی اسلام احمدیت نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، اب آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 1-2 پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے میری تائید میں وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی سن 1906 ہے، اگر میں ان کو فرداً شمار کروں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ حقیقت الوحی۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 9 سال پہلے پہلی عالمگیر جنگ کی پیشگوئی فرماتے ہوئے اب فرمائی، اور سن 1905 کو آپ کو اس ضمن میں الہام ہوا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ حاضرین کرام، جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی اس وقت روسی سلطنت دنیا میں بہت بڑی عظمت کی حامل تھی، اور زار روس کو اتنا غلبہ حاصل تھا کہ کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی حالت زار ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وقت آیا تو وہ اس طرح اچانک پکڑا گیا کہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ 15 مارچ سن 1917 کو دنیا کا سب سے زیادہ با اختیار بادشاہ، جو اپنے آپ کو زار کہتا تھا، یعنی کسی کی حکومت کو نہ ماننے والا اور سب پر حکومت کرنے والا، اس کو از خود مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ اور اس کی اولاد روسی حکومت سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی زار کی وہ خطرناک حالت شروع ہوئی کہ جسے سن کر سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ حضرات، قید خانے میں اس کے بیمار بچے کو وحشی سپاہی اس کی آنکھوں کے سامنے نہایت بے دردی سے مارتے تھے، اور اس کو اف تک کرنے کی اجازت نہ تھی۔ زار اور اس کی بیوی کے سامنے اس کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، اور ان دونوں کو یہ انسانیت سوز منظر دیکھنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ غرض یہ کہ طرح طرح کی اذیت ناک سزاؤں کے بعد بالآخر 16 جولائی سن 1918 کو کل خاندان کے ساتھ نہایت عبرتناک عذاب کے ساتھ زار روس کو قتل کر دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر دنیا کے بیشتر اخبارات نے بعین ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے الفاظ کے عنوان کے ساتھ خبریں شائع کی کہ زار کی حالت زار۔ الغرض قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے
حق ثبوت اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ اب آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کے بارے میں جو خوشخبری سنائی ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب براہین احمدیہ چھپ رہی تھی میں صرف اکیلا تھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک بھی تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے 50 سے زیادہ پیشگوئیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگرچہ تو اس وقت اکیلا ہے مگر وہ وقت آتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی، اور پھر وہ وقت آتا ہے جو تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، کیونکہ تو برکت دیا جائے گا۔ خدا پاک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ تیرے سلسلے کو اور تیری جماعت کو زمین میں پھیلائے گا اور انہیں برکت دے گا اور بڑھائے گا اور تیری جماعت کو زمین میں پھیلائے گا۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ آواز جو قادیان کی اس گمنام بستی سے اٹھی تھی، باوجود اس کے کہ علماء نے اس جماعت کو مٹانے کے لیے ناخنوں تک زور لگائے، اور علماء ہی کیا دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور ان کے سربراہوں اور آمروں کی جان توڑ مخالفتوں اور کوششوں کے باوجود یہ نحیف آواز پنجاب سے ہندوستان میں پھیلی اور پھر شہروں، ملکوں اور بر اعظموں کو چیرتی ہوئی آج دنیا کے 206 ملکوں میں پھیل چکی ہے، اور انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے گی یہاں تک کہ ساری زمین پر محیط ہو جائے گی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ تجلیات الہیہ صفحہ 20-21۔ سامعین کرام، اب آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ایک اقتباس پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔